الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم اور میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت مانگنے کا یہ مہینہ ہے. اس کے 3 حصے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. پہلا رحمت کا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سارے سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے ہیں، اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، اور اگر کبھی کوئی لغزش ہو جائے، گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ سے رجوع کر کے معافی تلافی کر لیتے ہیں. دوسرا مغفرت کا ہے، یہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے گناہ کیے ہیں اور وہ غافل رہتے ہیں، لہذا اب وہ اللہ سے مغفرت طلب کر کے اپنا راستہ صحیح کر لیں. اور تیسرا یہ عتق من النار ہے، جہنم سے خلاصی کا. اب کوئی گنجائش ہے نہیں کہ اب ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے. اب تک اگر ہم اپنا کام صحیح نہیں کروا سکے، اللہ کو راضی نہیں کر سکے، تو اب ہمارے پاس یہ ایک اشرہ ہے، اس میں اللہ کو راضی کرنے. وہ جو حدیث اکثر پڑھی جاتی ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے روزہ رکھا نیکی کی نیت سے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو، پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے. یعنی پچھلے گناہ سے، پچھلے رمضان سے اس رمضان تک کے گناہوں پر وہ معافی دے دیں گے. اور اسی طرح اگر کسی نے روزے میں کوئی، جس طرح کے روزے ہمارے ہیں ہم جانتے ہیں، فرض نماز میں سوتے رہ گئے، ظہر میں عصر کے قریب ظہر پڑھ رہے ہیں، اور وقت گزارنے کے لیے جو بھی ذرائع ہوں، چاہے وہ ٹیلی ویژن دیکھنا ہو، چاہے وہ مووی دیکھنا ہو، یا موبائل پہ ڈرامہ دیکھنا ہو، تو ہم اسے گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو جن کو یہ نعمت نہیں ملی، جو اس سے محروم رہے، روزے کی جو اس کی اصل روح ہے اس کے ساتھ وہ یہ کام نہیں کر سکے، تو من قام رمضان ایمانا واحتسابا، وہ رات کو تراویح میں کھڑے ہو گئے، انہوں نے قرآن سنا، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے. اور جو اس میں بھی کوتاہی کر جائے تو ان کے لیے ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اب ایمان کی دولت تو اللہ نے ہم سب کو دی ہوئی ہے، بس اب اس خواہش سے اس رات میں عبادت کرنا، ان راتوں میں یہ جو طاق راتیں اب آ رہی ہیں، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ طاق ہی کی شرط نہیں ہے، بلکہ ہر رات، ہر شب قدر، گر قدر بدانی، اگر قدر جانے تو ہر شب قدر ہے. یہاں پر 22ویں رات ہے بالفرض، لیکن کہیں پر 21ویں رات چل رہی ہوگی، تو ہر رات جو ہے وہ شب قدر سوچ کے. اور بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی گناہ کا کام نہ کریں، رات کو تھوڑی دیر اللہ اللہ کرنے، عشاء کی نماز وقت پر جماعت کے ساتھ ادا کرنے، اور فجر کی نماز وقت پر جماعت کے ساتھ ادا کرنے. بس یہ بھی شب قدر کے ثواب میں داخل ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن یہ نیت بھی ہو کہ یا اللہ میں زیادہ عبادت نہیں کر سکتا، میں کھڑا نہیں ہو سکتا، میں کمزور ہوں، میں جس طرح کا مسلمان ہوں آپ جانتے ہیں، آپ مجھے معاف کر دیجیے. اصل میں تو یہ چیزیں معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے. اسی لیے تو جو سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے عمومی طور پہ، وہ زور اس بات پہ دیا جاتا ہے کہ کسی اللہ والے سے تعلق قائم کریں. وہ اللہ والے بتائیں گے، کانٹے پناہ گزی تھے جو پھولوں کی اوٹ میں
गुलाब के चारों तरफ कांटे होते हैं, तो कांटे पना गुजी थे जो फूलों की ओट में गुलशन से बाखुदा वो निकाले नहीं गए। मालिक उन कांटों को नहीं निकालता, इसलिए कि फूल के साथ जुड़े हुए हैं वो, तो अल्लाह वाले फूल हैं। हम अगर इनके साथ अपना ताल्लुक कायम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम जैसे कांटों का भी मामला सही हो जाएगा। हमें भी अल्लाह ताला जहन्नुम में दाखिल नहीं फरमाएंगे, हमें जन्नत में उनके साथ। वो मैं आप अक्सर ये कहा करता हूँ कि तवाफ के दौरान एक दुआ है जो मसनून है। वैसे कोई भी दुआ मांग लें, लेकिन जब रुकन यमानी पे आते हैं और हिजर अस्वद तक का सफर करते हैं तो वो थोड़ा सा फासला है, उसमें एक दुआ पढ़ते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। इंसान को क्या चाहिए? इंसान को दुनिया की रहनाइयाँ चाहिए, उसको सारी आसूगी चाहिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ऐ अल्लाह दुनिया की हसनात अता फरमा दीजिए, खुशियां अता फरमा दीजिए। वो फिर आखिरती, और फिर आखिरत की भी हसनात और खुशियां अता फरमा दीजिए। ऐसा ना हो सिर्फ दुनिया में उसके बाद आंख बंद हो जाए तो आप हमें जहन्नुम में धकेल दें, ऐसा ना हो। या अल्लाह हमें दुनिया की और आखिरत की बेहतरीन जिंदगी अता फरमा दीजिए। वक़िना अज़ाबन्नार, और फायर के यानी आग के अजाब से हमें बचा लीजिए, खतरनाक अजाब है ये, इससे हमें बचा लीजिए। और फिर क्या कीजिए, वअदखिलनल जन्नत मअल अबरार, और हमें जन्नत में दाखिल फरमा दीजिए अबरार लोगों के साथ। यानी आप हम तो नेक नहीं है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांग रहे हैं दुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांग रहे हैं। गोया के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की तरबियत फरमा रहे हैं कि यूं मांगा करो तुम, मअल अबरार वअदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अजीज या गफ्फार या रब्बल आलमीन। है बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाले, बहुत ज्यादा माफ करने वाले, हमें जन्नत में दाखिल फरमा दीजिए। तो इसका मतलब है कि ये जो नेक लोग हैं ये कोई हैसियत रखते हैं, और देखें ये हैसियत कैसे न रखें। अब जैसे बिलफर्ज हम जिन्हें कोई अहमियत नहीं देते, वो मस्जिद के खुद्दाम हैं, मौज़नीन हैं, आइम्मा हजरात हैं, हमारी नज़र में ये अक्सर आप भी देखते होंगे, ये गए हैं कहीं पर बच्चों को कुरान हकीम पढ़ाने, तो उन्होंने कहा, कहने लगे आज बच्चा नहीं पढ़ेगा, थका हुआ है, सो रहा है। ये हमारी कुरान से मोहब्बत है। क्यों सो रहा है? वो कल तकरीब से देर में आए, आज सुबह बच्चा स्कूल चला गया था, यानी स्कूल की छुट्टी नहीं करवाई, क्योंकि फ्यूचर का पता है ना, नजर आ रहा है कि ये कुछ बन जाएगा तो अच्छा होगा, फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, किसी काबिल हो जाएगा। उस जिंदगी का पता ही नहीं है हमें, तो जब हमें पता नहीं, वो ओझल है, जब हमें पता नहीं तो हम क्या करते हैं कि सो रहा है बच्चा, रहने दें। तो ये कारी साहब भी वापस आ गए, हम जिस नजर से इन्हें देखते हैं हम सब जानते हैं कि कितनी इज्जत है माशरे में इनकी। तो ये जितनी भी मसाजिद है ना, इन सबको अल्लाह तबारिक व तआला क़यामत के दिन इकट्ठा करेंगे और हरम शरीफ के सहन में दाखिल फरमा देंगे, और तमाम तर मसाजिद को अल्लाह, क्योंकि उनका घर है ना ये, तो अल्लाह ऐसे एज इट इज उठा लेंगे इसको अपनी बारगाह में, अपने पास, जो भी अल्लाह का तरीक़ाकार है। तो जब अल्लाह इन मसाजिद को उठाएंगे तो मेरे दोस्तों, जो इनकी खिदमत करने वाले उन्हें अल्लाह ऐसे बेयार मददगार छोड़ देंगे क्या? उन्हें भी अल्लाह ताला इज्जत अता फरमाएंगे। तो मकसद यह है कि अल्लाह वालों से ताल्लुक कायम करना, और अल्लाह की रहीमी इस महीने में इसका इस्तेहजार करना दिल में कि अल्लाह गफूरुर रहीम है, वहुवल गफूरुल वदूद, अल्लाह ताला माफ करने वाले हैं। एक बुजुर्ग फरमाते हैं इसकी तफसीर में कि अल्लाह ताला क्यों माफ करते हैं, तुम में क्या लाल लगे हुए हैं? वदूद है अल्लाह, इसलिए कि अल्लाह तुमसे प्यार करते हैं, अल्लाह मोहब्बत करते हैं, इसलिए माफ करते हैं। एक सहाबी थे, उन्होंने, उनको चिड़ियों को का शौक था, उन्होंने देखा चिड़िया का घोंसला था, छोटे बच्चे थे, उन्होंने रुमाल में उसको बांधा, अपनी छोटी सी एक कोई चीज थी उसमें रखा, सर के ऊपर रख के चल दिए, तो देखा चिड़िया जो है वो ऊपर मंडलाने लगी, उन बच्चों की माँ। तो आपने वो खोला अपना, जैसे ही वो खोला वो चिड़िया उसके अंदर आके बैठ गई। आपने कहा कि ये चिड़िया भी आ गई, उसको भी कैद कर लिया, रुमाल के अंदर बंद कर लिया, और
गए सीधे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। उन लोगों के पास तो एक ऐसा फूल था कि उसकी खुशबू लेने हर मामले में पहुंच जाया करते थे, ख्वाह वो मामला समझ में आए या ना आए। तो गए और ये कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अपना ये वाकया बताया कि मैं आ रहा था, मुझे चिड़ियाँ पसंद आई, मैंने उनको इस तरह करके ले लिया, कब्जे में ले लिया। आपने फरमाया हर चीज का ताल्लुक ऐसे जोड़ते हैं अल्लाह से। आपने फरमाया उन सहाबी से कि जितनी ये चिड़िया अपने बच्चों पर मेहरबान है, अल्लाह की कसम अल्लाह ताला इससे 70 दर्जे ज्यादा अपने बंदों पर मेहरबान है। ये चिड़िए, ये जानवर जिनसे कोई हिसाब किताब नहीं होगा, इनसे थोड़ी पूछा जाएगा कि तुमने क्या काम किया क्या नहीं किया, लेकिन इंसानों से हिसाब किताब होगा। इंसान में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हम, तो अल्लाह ताला हमें ऐसे कैसे छोड़ देंगे मेरे दोस्तों। कितनी मोहब्बत करते हैं अल्लाह तबारक व तआला। इमाम याफई रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकया लिखा है कि कश्ती में सफर था। अब्दुल वाहिद बिन जैद रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त के बड़े कोई मुहद्दिस थे। तो ये कश्ती में अपने साथियों के साथ सफर फरमा रहे थे। रास्ते में इन्हें कोई शख्स मिला जो मजूसी था। तो उस शख्स को दीन की दावत इन्होंने देनी शुरू की। उसने कहा तुम्हें ये बातें किसने बताई हैं? कहने लगे हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं। कहने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बातें किसने बताई? कहने लगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बातें बताई अल्लाह ने। कहने अल्लाह ने उन्हें कैसे बताई? कि अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए बताई। कि तुम तक ये कैसे पहुंची? कि हम तक ऐसे पहुंची कि अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए अपना कलाम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर पर नाजिल फरमाया। तो कहा वो कलाम है तुम्हारे पास? उन्होंने कहा हाँ है। तो उन्होंने वो कलाम जो है वो सुनाना शुरू किया। इस शख्स ने कहा कि मुझे कुछ वक्त अपने साथ रखो, पहले मैं देखना चाहता हूँ। रात हुई। जब रात हुई ये लोग कहने लगे मुझे कोई और कलाम सुनाओ। क्या तुम्हारा, अब हम सोएंगे, तुम्हारा जो रब है, तुम्हारे नबी क्या कहते हैं कि तुम्हारा रब भी सो जाता है रात को? कि नहीं, रात को नहीं सोता। अब अब्दुल वाहिद बिन जैद रहमतुल्लाह अलैह ने एक आयत सुनाई, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअखुदुहु सिनतुन वला नौम। अल्लाह कायम है, हयात है, उनको नींद और ऊँघ नहीं आती, वो इससे पाक है। बस इसने जब वो सुना, मजूसी ने कहने लगे मुझे दायरा इस्लाम में दाखिल करो। ये कलमा पढ़ा इसने, दायरा इस्लाम में ये दाखिल हुआ है। उसके बाद इसने कहा मुझे इबादत का तरीका बताओ। इबादत का तरीका बताया। तो अब्दुल वाहिद बिन जैद रहमतुल्लाह अलैह के एक साथी हैं खशरम रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कहा कि अब कुछ देर आराम कर लो। कहने लगे कि कमाल है, आपका रब जाग रहा है, देख रहा है हमें। आपने अभी कहा है कि वो सोता नहीं है, वो जागता है, वो देख रहा है। जब वो देख रहा है तो मैं अब नाफरमानी कैसे करूं सो के? तो लिहाजा उसने जो भी इबादत उसको बताई गई थी उसने वो शुरू की। कुछ दिन तक वो साथ रहे। जब वापस जा रहे थे कहने लगे आप उसी मुकाम पे जहां से आपने मुझे लिया है मुझे वहां छोड़ दीजिए। रास्ते में उसने ये जो मुसलमान हुए थे इन्होंने कहा, कहने लगे अब मेरा घर करीब आ रहा है तो लिहाजा अब रुखसत चाहता हूँ। तो इन्होंने आपस में कुछ पैसे जमा किए कि इनकी मदद कर देंगे, खस्ता हाल है, गरीब आदमी है। तो पैसे जमा करके उस शख्स को दिए, नौ मुस्लिम को, कि ये हैं। तो उन्होंने कहा ये क्या है? कि ये कुछ पैसे हैं, गुजर बसर कर लेना। कहने लगे जब अल्लाह की नाफरमानी में अपनी जिंदगी के 50 साल गुजारे, उस वक्त अल्लाह ने एक वक्त भी भूखा नहीं सुलाया, अल्लाह ने कभी तंबे से कपड़ा नहीं हटाया। अब तो मैं उसका हो गया हूँ, अब कैसे अल्लाह मुझे भूखा सुलाएगा और मेरे तन से कपड़े उतारेगा? ये ले जाए पैसे, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, वही मेरा अल्लाह काफी है और मुझे आपके ईमान पे शक है। अब्दुल वाहिद बिन जैद, इमाम याफई रहमतुल्लाह ने लिखा है कि ये वो लोग थे जिनकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया में लोगों को रिज़्क़ अता फरमाते हैं। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह की रहीमी, गार वालों का किस्सा आप सब ने सुना होगा। 3 लोग थे, वो गार में फंस गए, सफर के दौरान गार में फंस गए। अब तीनों ने
یہ مشورہ کیا کہ اس میں سے نکلنے کی کوئی سبیل نہیں ہے. پتھر چٹان ایسے آ کے پھنسی تھی کہ وہاں سے نکل نہیں سکتے تھے. لہٰذا انہوں نے دعا کی اللہ سے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اپنی کوئی نیکی کا حوالہ دیں گے تاکہ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے. ایک نے اپنی نیکی کا حوالہ دیا کہ میں بکریوں کا دودھ جب رات کو لے کے آتا تھا، میں جب رات کو آتا تھا تو بکریوں کا دودھ لاتا تھا، میرے ماں باپ سو جایا کرتے تھے، میں ان کے انتظار جب میں گھر میں داخل ہوتا میرے بچے بھی دودھ بھوک کی وجہ سے بے چین ہوتے، لیکن میں وہ دودھ پہلے اپنے ماں باپ کو پلایا کرتا تھا، اس کے بعد اپنے بچوں کو دیا کرتا تھا. اے اللہ، اگر آپ کے علم ہے، یقیناً آپ کے علم ہے کہ وہ میں کام آپ کی رضا کے لیے کرتا تھا، تو آپ مجھ پر سے یہ چٹان ہٹا دیجئے، ہم پر سے چٹان ہٹا دیجئے، آسانی فرما دیجئے. چٹان تھوڑی سی سرک گئی. پھر دوسرے نے اپنا حوالہ دیا کہ میرے چچا تھے، ان کی ایک بیٹی تھی، اس سے میرے تعلقات تھے، میں نے اس کو ایک دفعہ گناہ کی دعوت دی، اس نے منع کیا اور اس نے کہا ڈر اللہ کے لیے، لہٰذا میں ڈر گیا اللہ کے لیے. اے اللہ، اگر میں نے یہ کام آپ کی رضا کے لیے کیا تو آپ مجھے معاف فرما دیجیے. تیسرے نے کہا، چٹان اور ہٹ گئی. تیسرے نے کہا کہ اے اللہ، آپ جانتے ہیں میں نے ایک مزدوری کروائی تھی کسی سے، اس سے کوئی تنازع ہوا پیسوں کا، وہ چھوڑ کے چلا گیا مزدور، اس جو پیسے وہ چھوڑ کے گیا اس سے میں نے ایک بکری لی، اس میں اللہ نے برکت دی اور پورا ریوڑ میرا بھر گیا. ایک دن وہ شخص آیا، اس کو پیسوں کی ضرورت ہوگی، اس نے کہا وہ جو میں نے مزدوری چھوڑی تھی، تو میں پیسے چھوڑے تھے، وہ پیسے واپس چاہیے مجھے. تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی، یہ جتنا ریوڑ ہے یہ سب تیرا ہے. اس نے کہا مذاق کیوں کرتا ہے؟ کہا میں مذاق نہیں کر رہا، جو تم پیسے چھوڑ کے گئے تھے اس سے میں نے یہ بکری لی، اس سے ہی ریوڑ بنا ہے یہ، تو یہ تمہارا ہی پیسہ ہے اصل میں. اور وہ ساری بکریاں پھر لے گیا. اے اللہ، اگر یہ میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا تھا تو میرے لیے، ہمارے لیے آسانی فرما دی. چٹان پوری ہٹ گئی. یہ واقعہ سنانے کا مطلب یہ ہے، صحیح بخاری شریف کا ہے یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے دوستوں، ہم اب اپنی جھولی میں دیکھیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسی نیکی، کوئی ایسی عبادت، کوئی ایسا سجدہ، کوئی ایسا کام ہے پچھلی زندگی میں کہ اس کا حوالہ آپ اللہ کو ان راتوں میں دیں کہ یا اللہ، ہم سے غلطیاں ہو گئی، معاف کر دیجیے، میں نے یہ ایک نیکی کی ہے، اس نیکی کا حوالہ میں آپ کو دیتا ہوں. اللہ ماشاء اللہ، ورنہ ہمارے دامن سارے خالی ہوں گے. میرے دوستوں، میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں، ہمارے سب کے دامن خالی ہوں گے کہ ہم کیا پیش کریں اللہ کی بارگاہ میں. اس لیے یہ جو اوقات چل رہے ہیں، ان کو بڑی غنیمت جانیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل فرمایا ہے خاص. اور یہ جو ہم تراویح پڑھتے ہیں، یہ سنت تراویح نہیں ہے. دلیل میں آپ کو پیش کروں گا، بڑی عجیب و غریب. یہ نفل نماز بھی نہیں ہے، یہ فرض ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس مہینے میں نفل عبادت کرے گا، اللہ اسے فرض کے برابر درجہ عطا فرمائیں گے. تو اس کا مطلب ہم سنت نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم فرض پڑھ رہے ہیں، اور فرض کا درجہ 70 گنا بڑھا دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو اور اس میں ایک اور، اللہ نے ہمیں ولایت عطا فرما دی، ہمیں اللہ نے اپنا ولی بنا لیا. اور جب اللہ کسی کو اپنا دوست بناتے ہیں میرے دوستوں، سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ کھینچ لیتے ہیں ظلمات، اندھیروں سے اس کو روشنیوں کی طرف. ظلم کیا ہے؟ ظلم ہر وہ چیز جو انسان کی طبیعت کو نقصان پہنچانے کا باعث بنے، وہ ظلم ہے. اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے، طبیعت پریشان ہوگی، یہ ظلم ہے، تو اللہ تعالیٰ پیسے دے دیں گے. میں پیسوں کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ ہم مادیت پسند لوگ ہیں میرے دوستوں. ہمیں کوئی کتنا ہی لیکچر دے دے، کتنے بیانات سن لیں، لیکن جس کو 2 نمبری کر کے پیسہ کمانا ہے وہ کمائے گا. وہ یہ نہیں سوچے گا کہ یا اللہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کروں گا کیونکہ آپ اس سے ناراض ہوتے ہیں. تو لیکن یہ باتیں جب ذہن میں ہوں گی، کسی ایک وقت اگر دل میں یہ کھٹک پیدا ہو گئی کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں. دیکھیں، غلط تو ہم سب کر رہے ہیں، لیکن فرق ہے. ایک ہے توبہ کرنے والا، الندم التائب، جو اپنے گناہوں کے اوپر ندامت کر دے کہ یا اللہ، یہ میں نے کیا کہ آپ مجھے معاف کر دیجئے. ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی، حدیث جبرائیل. حدیث جبرائیل بہت طویل حدیث ہے. اس میں پہلی بات، ایک شخص آئے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے
اور انہوں نے پوچھا مل ایمان یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپی ہوئی چیزوں کا ذکر فرمایا، ان تؤمن باللہ شہادتن اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ پر ایمان لاؤ، گواہی دو اس بات کی کہ اللہ ایک ہے، اور اس کے ملائکہ پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس بات پر ایمان لاؤ کہ ہر خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے، اور اس بات پر ایمان لاؤ کہ آخرت میں ایک دن اٹھنا ہے، جو ہم ایمان مجمل اور ایمان مفصل بچپن میں پڑھا کرتے تھے، یہ ایمان ہے۔ پھر پوچھا مل اسلام یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ اقیم الصلاۃ ایتاء الزکوۃ صوم رمضان تتم الحج، 5 چیزیں بنیاد بتائیں۔ تو اس نے مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا ہے؟ جس چیز کو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھتے، اللہ کو تو دیکھ ہی نہیں سکتے، تو پھر وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، عبادت ایسے کرو۔ اب یہ عبادت میں ہمارے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نماز ایسے پڑھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ عبادت عبودیت کا نام اپنے آپ اپنی گردن کو جھکا دینے کا نام ہے، یعنی اللہ کے آگے اپنے آپ کو سرنگو کر دیں۔ کیسے جھکا دیں؟ ہر وہ کام، اب اس میں کچھ واقعات ذہن میں رکھیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، ایک عورت، ایک بوڑھی اپنی بچی سے کہہ رہی ہے کہ دودھ میں تھوڑا پانی ملا دو، یہ دودھ کا دام کرتے تھے، کہا دودھ میں تھوڑا پانی ملا دو بڑھ جائے گا۔ بچی نے کہا کہ خلیفہ نے منع کیا ہے۔ کہا خلیفہ عمر کو کیا پتا، وہ تو سو رہا ہوگا۔ بچی نے کہا کہ اماں وہ تو سو رہا ہوگا، لیکن فَأَيْنَ اللہ، اللہ کہاں گیا؟ اللہ تو جاگ رہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ پہرا دیتے تھے، تو پہرا دے رہے تھے، یہ کانوں میں آواز آئی، نشاندہی کی گھر کی۔ اگلے دن آئے رشتہ لے کے اس بچی کا، اور اس بچی سے اپنے بیٹے کی شادی کی۔ انہی کی نسل میں عمر عبد العزیز جو عمر ثانی کہلاتے ہیں وہ پیدا ہوئے۔ جب اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس وجہ سے یہ عنایتیں کرتے ہیں کہ ایک لمحے میں اکثر و بیشتر وہ بھی سنایا کرتا ہوں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کھانے کے لیے گئے اور انہوں نے پھر ساری بکریوں کا ریوڑ ان کے حوالے کر دیا، اور پھر اس کو جو خادم تھا اسے بھی آزاد کر دیا۔ ایک لمحے میں اللہ نے ساری قسمت بدل دی اس شخص کی۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ اللہ کے لیے کام کر رہے تھے۔ جب اللہ کے لیے کریں گے کچھ نہیں پتا کہ آگے اللہ نے کل ہمارے لیے کیا لکھا ہے۔ بظاہر یہ ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کچھ نہیں ہو رہا، کچھ نہیں ہو پا رہا، لیکن ہم اللہ سے جو لو لگانی ہے وہ بھی تو نہیں لگا رہے میرے دوستوں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے مانگنے کے لیے، وہ بھی تو نہیں کر رہے۔ تو ہم اس مہینے میں ولی کیسے بنے؟ دیکھیے، پورا سال گناہ کرتے ہیں، اللہ کا استحضار نہیں ہوتا۔ ایک بچہ ہے چھوٹا، 10 سال کا بچہ، اس نے روزہ رکھا، ایمانداری سے بتائیے، اس بچے یہ کمرے میں بند ہے، فریج بھی ہے وہاں، پانی بھی رکھا ہے، کھانے کی چیزیں بھی رکھی ہیں، اس کو بھوک بھی لگ رہی ہے، اس بچے کو کوئی ایک گھونٹ پانی پلا کے دکھا دے، نہیں پیے گا۔ یہ ہے کہ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کو اس وقت یہ استحضار ہوتا ہے، یہ پتا ہوتا ہے کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم میں سے کتنے افراد ہیں تنہائی میسر ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن ہم روزے کو توڑ نہیں سکتے۔ کیوں نہیں توڑتے؟ اس لیے نہیں توڑتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر یہی میرے دوستوں کیفیت باقی 11 مہینوں میں بھی ہو جائے تو ایمانداری سے بتائیے ہم کس مقام پر پہنچیں گے ولایت کے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے در کھولے ہوئے ہیں اپنا ولی، اپنا دوست بنانے کے لیے۔ بس یہ خیال رہے کہ ہمیں اللہ کا ہونا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے۔ کیسی محبت کرنی ہے؟ ایسی محبت کہ صرف دعویٰ نہ ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں نے، اسلاف نے ایسی محبت بھی کی ہے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک بزرگ کے سامنے خربوزے کی قاش رکھی گئی کاٹ کے، انہوں نے نہیں کھائی، ان سے پوچھا کیوں نہیں کھاتے آپ یہ؟ تو کہنے لگے میں یہ نہیں کھاتا۔ تو کہا کیوں نہیں کھاتے حضرت؟ کہنے لگے اس لیے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ خربوزہ کھاتے ہوئے نظر نہیں آیا کسی کتاب میں کہ آپ نے خربوزہ کیسے کھایا تھا، اس لیے میں خربوزہ کیسے کھاؤں۔ جتنی دفعہ انجیل کا ذکر، جتنی دفعہ زیتون کا ذکر،
جتنی دفعہ جس فن کا ذکر قرآن حکیم میں آیا ہے، بعض بزرگوں کے معمولات میں تھا کہ اپنے دن کے کسی ایک کھانے میں اتنی ہی وہ چیزیں کھایا کرتے تھے جتنا ذکر قرآن حکیم میں آیا ہے کہ اس میں شفا ہے، اسی لیے اللہ نے اتنی دفعہ ذکر کیا ہے۔ اگر ہم یہ چیزیں اپنی زندگی میں لے کے آئیں گے میرے دوستوں، ایمانداری سے بتائیے روح کتنی پاکی حاصل کر لے گی۔ اور روح کا تعلق اوپر کی زندگی سے ہے۔ یہ جو موت کا لفظ ہے نا، اور انتقال، منتقل ہونا، انسان فنا نہیں ہے کبھی بھی۔ یہ پہلے عالم ناسوت میں تھا، اس کے بعد عالم ارواح میں آیا، پھر عالم جبروت میں آیا، اس جگہ پر اب ہمیں یہاں سے چلے جائیں گے عالم برزخ میں، اور وہاں سے چلے جائیں گے عالم حشر میں۔ اس کے بعد پھر ہوگا یا تو جہنم ہے یا جنت ہے، دونوں میں سے ایک جگہ ہے، وہاں جانا ہے، اور پھر دونوں کے لیے اللہ نے استعمال فرمایا خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنا پڑے گا۔ اس کا مطلب اس کو فنا نہیں ہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ جو کچھ کر رہے ہیں بس موت آئی تو مر جائیں گے، ایسا نہیں ہے، وہاں پر حساب کتاب دینا ہوگا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے قبر کے حالات۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جب میں قبر میں اتارا جاؤں گا تو کیا میں اسی طرح ہوش میں ہوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اسی طرح ہوش میں ہوگے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو گیا۔ اب یہ عمر تھے جو جواب دے سکتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ پھر میں دیکھ لوں گا۔ کیا یقین اور کیا بھروسہ تھا اپنے ایمان کے اوپر، پھر میں دیکھ لوں گا۔ ہم میں سے کوئی اس دعوے کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ پتہ ہے ہمیں ہم کیا دیکھیں گے۔ تو اس لیے میرے دوستو، دوسرا یہ کہ ہم یہاں مسجد سے محبت اور تعلق قائم ہو۔ کم سے کم رمضان میں میری یہ خواہش ہے کہ مساجد میں جس طرح اور دوسری بڑی مساجد میں لوگ ٹولیوں میں بیٹھتے ہیں، مذاکرہ کرتے ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں، کوئی کتاب پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، یہاں پر بھی تھوڑا سا وقت دے دیا کریں ہر نماز کے بعد 10-5 منٹ، زیادہ نہیں۔ جو وقت کہیں موبائل دیکھنے میں لگائیں گے وہ یہاں لگا دیجیے مسجد میں۔ مسجد میں تعلق قائم ہوگا، اللہ کا گھر ہے، جو مسجد سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کریں گے۔ اب 2-4 لوگ ہونا مسجد میں، امام آ جائے بات کرے، بعد میں ایک سر سے بوجھ اتارنا کہ ہمیں تو نماز پڑھنے جانا ہے، ادھر سلام پھیرا ادھر چلے گئے جیسے کسی نے قید کیا ہوا تھا۔ نہیں، ماں باپ سے بھی ملنے اگر جاتے ہیں نا، جو اولاد دور ہو جاتی ہے، الگ گھر لے لی تھی، ماں باپ سے ملنے جاتے ہیں، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کچھ دیر ہمارا بچہ ہمارے پاس بیٹھ جائے، فوراً جانے کی نہ کرے، دل میں دھڑکا لگا رہتا ہے ان کے، ابھی کہے گا میں جا رہا ہوں مجھے کام ہے۔ تو میرے دوستوں، وہ اللہ جو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ نہیں چاہیں گے ہم ان کے گھر میں بیٹھے تھوڑی دیر ان کی باتیں کریں، ان کا ذکر کریں۔ اور جب یہ کیفیت ہوگی تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے گھر آسودہ ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اگر یہ چھوٹی سی باتیں ہیں، اگر ان کو اپنا لیا، ہمیں سب کو ضرورت کس چیز کی ہے میرے دوستوں، کہ دنیا ہماری اچھی ہو جائے۔ دنیا اچھی ہونے کے طریقے یہی ہے کہ ہم اللہ کو اپنے ساتھ ملا لیں، اللہ کی باتیں مان لیں، اللہ کے ہو کے چلیں، بس اس کے بعد پھر کانٹا بھی چبھے گا تکلیف نہیں ہوگی۔ ایک روضۃ الریان فی حکایت الصالحین میں ایک واقعہ درج ہے کہ ایک شخص تھا، اس کے کیل لگ گئی پیر میں، بہت تکلیف تھی۔ ایک دن اس نے رو کے اللہ سے کہا یا اللہ یہ میری چیز چبھ گئی ہے، مجھے تکلیف ہے، علاج ہو نہیں رہا ہے اس کا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ بہت اس نے آہوزاری سے دعا کی، دعا کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے محسوس کیا کہ اس کے پیر کے اندر کوئی چیز سرائیت کر رہی ہے۔ تو یہ سمجھا کہ کوئی خواب ہے، اس نے پیر ہلکا سا ہلایا لیکن کچھ نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس کو سکون محسوس ہوا ایک دم، تو اس نے ہڑبڑا کے اٹھا، اس نے جو دیکھا تو وہاں پر ایک سانپ تھا جو اس کا زہر چوس رہا تھا۔ اس نے کہا یا اللہ میں گناہگار ہوں، میں نے کوئی آپ کے لیے اچھا کام نہیں کیا، آج آپ کو میں نے بے قراری میں پکارا تو آپ نے اس جانور کو میری خدمت میں مامور فرمایا جو جانور انسان کی جان لینے پر مامور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سن لے اے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں گھاٹ ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں۔ تو بس میرے دوستو، اللہ سے تعلق ہو۔ 27ویں شب کو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر ختم قرآن ہے، آپ حضرات شرکت کریں، جمعرات کی رات ہوگی۔ اگر علاقے میں ایک شخص بھی اعتکاف میں نہ بیٹھا تو تمام اس علاقے کے رہنے والوں پر فرض کفایہ یعنی فرض کو چھوڑنے کا گناہ ہوگا۔ فرض کفایہ یعنی کوئی ایک بیٹھ جائے، تو یہ کوشش کریں
کہ اعتکاف کی بڑی عبادت ہے. یہ تو ایسی ہے جیسے کوئی شخص اب اللہ کے در پہ آ کے بیٹھ گیا کہ یا اللہ اب نہیں جاؤں گا میں یہاں سے، اب تو آپ میری بات مان لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی عبادات کیا کرتے تھے، بڑی ایسی عبادات جس میں مشقت ہو، سب سے پہلے مانگا کرتے تھے اللہم انی ارید، جیسے عمرہ ہے یا حج ہے، اللہم انی ارید الحج، اے اللہ میں عمرے حج کی نیت کرتا ہوں، فیسرہ لی وتقبلہ منی، میرے لیے اس کو آسانی پہلے مانگتے تھے، میرے لیے اسے آسان فرما دیجیے اور قبول فرما لیجیے. تو بس ہم بھی یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اعتکاف میں ابھی تک نیت نہیں ہے، آپ ہی جانتے ہیں نیت تو ہم اوپر سے ہی کر رہے ہیں، لیکن آپ دل میں بھی بنا دیجیے. تو اللہ کم سے کم یہ ہوگا کہ ایک تو توفیق دیں گے، وگرنہ دوسری صورت میں یہ کہ کم سے کم اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے ناموں میں داخل کر لیں گے ہمارا نام. اللہ ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.